آدمیت احترام آدمی، باخبر شو از مقام آدمی، کہ انسانیت تو انسان کا احترام ہے، تمہیں انسان کے مقام سے آگاہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا ہے، نیابت الہی، خلافت الہی، اور سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ امانت الہی ہے، جو امانت معرفت ہے، امانت عشق ہے، اس نے انسان کے عزت، شرف اور تکریم میں کیا کیا اضافے کیے ہیں، اور اس کا ہمیں کتنا احساس ہونا چاہیے۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ قبلہ ڈاکٹر صاحب، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو انسان کی تخلیق فرمائی اور جو تخلیق کے مقاصد رکھے اور جو عظمت و شان انسان کو عطا فرمائی، جگہ جگہ قرآن مجید اس کو بیان فرما رہا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ابتداءً تخلیق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے انسان کو اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ امشاج، میں نے انسان کو نطفہ سے، پانی سے بنایا، کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِن طِينٍ۔ پھر دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو مختلف مراحل سے گزارا۔ سبحان اللہ۔ پہلے اس کو ہم نے پانی رکھا، پھر ہم نے اس کو خون بنا دیا، پھر ہم نے اس کو گوشت بنا دیا، پھر ہم نے اس کو خوبصورت انسان بنا کر شکل دی، مقام مقررہ پر رکھا۔ نقر فی الارحام ما نشاء الی اجل مسمى، جتنی دیر ہم نے چاہا نا ہم نے وہاں رکھا۔ پھر جب ہم نے اس کو چھوٹے بچے کی صورت میں پیدا کیا تو اس کی عظمت و شان دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جیسے اس کی تخلیق فرمائی وہ معاملہ کیسا تھا، اور جب اس کو بنا دیا تو ماں باپ کے لیے محبت کا ذریعہ بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا اے انسان اب تو دنیا میں آ گیا ہے، اب غور سے سن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تخلیق انسانی اس لیے کی کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ مفسرین کرام نے یہاں عبادت کا معنی رکھا ہے معرفت الہی۔ واہ سبحان اللہ۔ اور پھر یہاں وضاحت کر دی کہ ایک معرفت ایسا بھی شخص ہوگا جو بغیر عبادت کے حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، صحیح، لیکن اسلام کو اللہ تعالیٰ کی وہی معرفت ملے گی جو وہ عبادت کے ذریعے سے حاصل کرے گا، جی، کیونکہ اس ذرائع کو انبیاء اکرام نے استعمال کیا۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ نے عبادت کے علاوہ کوئی ایسا راستہ نہیں بتایا جو رب تک پہنچا دیتا ہو، عبادت ہی ہے اللہ۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس کو عرف میں حدیث قدسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علامہ محمود آلوسی نے اس کو روح المعانی میں لکھا ہے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنت کنزا مخفیا، اللہ اکبر، چھپا ہوا خزانہ تھا، سبحان اللہ۔ فاحببت ان اعرفا، میں نے یہ پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، میرا تعارف ہو۔ کیا بات۔ فخلقت الخلق، تو میں نے اپنا تعارف، اپنی پہچان کروانے کے لیے انسان کو تخلیق فرمایا۔ یعنی یہ مخلوق ایک طرح سے آئینہ خالق ہے۔ بالکل ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اور اس میں خاص جو پوائنٹ آؤٹ کیا وہ یہ اس کی تشریح کرتے ہوئے کہ اس سے مراد سارے انسان نہیں بلکہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ پہلے ان کا ذکر ہے، ان کے ماتا، پھر کسی اور بے کا ذکر شک ہے۔ بے شک۔ تو تخلیق کے مقاصد میں جو معرفت الہی ہے اس کی درجہ بندی کی کہ انسان اپنی زندگیاں کھپا دیتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کو معرفت کے دو چار بوند ملتی ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے عبادت کی راہ پہ آ جائے تو شیخ شہاب الدین سہروردی نے ان تمام علماء کے لیے، ان حاملین معرفت کے لیے یہ جملہ بیان کیا ہے، اگر کوئی معرفت کے راستے پہ چلے، عبادت شروع کر دے اور منزل مقصود پر پہنچنے سے پہلے اجل آ جائے تو فرمایا انسان گھبرانا نہیں، اللہ قیامت والے دن تجھے معرفت حاصل کرنے والوں کی صف میں شامل، سبحان اللہ، کیا رحمت ہے، ان لوگوں کی صف میں شامل کرے گا جنہوں نے معرفت حاصل کی ہوئی۔ اور اگر تو وہاں پہنچ گیا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں تجھے جنتی اوصاف عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت حدیث بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فرائض پڑھ لیتا، واجبات سنتیں پڑھنے کے بعد نوافلوں کی کثرت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو اپنا قرب عطا فرماتا،
سبحان اللہ. فرماتا ہے فَسَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ. آہا. فرمایا میرے بندے اب تو نے میری معرفت حاصل کی, اب سبحان میں اللہ. انعام کیا دے رہا ہوں. سبحان اللہ. فَسَمَعُ الَّذِي يَسْمَعُ بھی, تیرے کان بن جاتا ہوں جس سے تو تو سنتا ہے. وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بھی, اور تیری نگاہیں بن جاتا ہوں جس سے تو دیکھتا ہے. واہ. وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا, اور تیرے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے تو پکڑتا ہے. وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا, اللہ. اور تیرے پاؤں میں اپنی طاقت بڑھ دیتا ہوں جس سے تو چلتا. کیا شان ہے. ہر طرف اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات داخل ہو جاتے, اور پھر انسان کے لیے دیواریں اسباب کوئی شے حل نہیں ہوتی بلکہ رب کی معرفت. اس کے لیے حضور پاک صلی اللہ صلی علیہ اللہ وسلم علیہ کی دوسری حدیث مبارک آپ نے فرمایا اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. بنور اللہ. متقین سے ڈرو اس لیے کہ یہ جو فراست مومن ہوتی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے نور کی وجہ سے ہوتی ہے. تو انسان اندر بھی دیکھ لیتا ہے, باہر بھی. حضرت مفتی صاحب, آپ جو فرما رہے ہیں مجھے یہ ذہن میں آ رہا ہے اسی بات سے نکلتے ہوئے کہ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ کیا اہل علم اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوا کہ صاحب معرفت اور بے معرفت بھی برابر نہیں ہو سکتے, صاحب تقوی اور بے تقوی بھی برابر نہیں ہو سکتے. یعنی علم کی اگر ہم تشریح کرتے جائیں تو یہ تمام صفات اللہ تعالیٰ نے صرف علم اور بے علم کی بات نہیں کی. ہاں. اللہ تعالیٰ نے زندہ اور مردہ کی بات, ہاں. اللہ تعالیٰ نے غلام اور آزاد کی بات کی, اور کہا کہ عالم اور جاہل کبھی برابر نہیں ہو سکتے. اس جملے میں ایک علماء ایک اکثر فقرہ کہا کرتے تھے کہ جب عالم اور جاہل برابر نہیں ہوتے تو یاد رکھو تم کسی بھی اسکول آف تھاٹ سے ہو تو یہ ذہن میں رکھنا کہ نبی اور امتی بھی برابر.